حضرت انس سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان زمین کے اندر میوہ دار درخت لگاتا ہے یا زمین کے اندر کھیتی باڑی کرتا ہے، اس کھیتی باڑی سے یا اس درخت سے پرندے، آدمی اور چوپائے، کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3۔ پرندے کھاتے ہیں، انسان کھاتے ہیں اور چوپائے کھاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تینوں میں سے جو کوئی بھی ان میں سے وہاں سے جا کے کچھ کھائے گا، لگانے والے کے لیے وہ صدقہ ہو جائے گا۔ لگانے والے کے لیے، اگر میں نے درخت لگایا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی کو کھانے نہ دوں۔ اگر میں نے فصل لگائی ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ زہر لگا کے ڈالوں، کوئی پرندہ آ کے ایک دانہ بھی نہ اٹھائے۔ اگر میں نے کھیتی باڑی کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں فرعون بن کے بیٹھ جاؤں، کسی کو ایک رتی بھی نہ دوں۔ پرانے زمانے کے لوگ ہم سے زیادہ خوشحال تھے، باوجود اس کے کہ ہماری بنسبت ان کے پاس سہولیات کم تھی، ہماری بنسبت ان کے پاس مال و دولت کم تھا، لیکن اس کے باوجود وہ بڑی خوش زندگی گزار رہے تھے، بڑے پرسکون تھے، اس لیے کہ فصل بعد میں اٹھتی تھی، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ پہلے کرتے تھے۔ ایسے طرح نہیں، ہمارے علاقے میں ہوتی تھی کپاس، روئی جو ہوتی ہے، روئی جا کے چھوٹے چھوٹے تھے تو جب جس کی فصل اٹھنے نہ جا کے روئی لیتے ہوتے تھے، روئی دکان پہ جا کے چیز دکان والے کو دے کے پیسے کی وہاں سے چیز لینی۔ اسی طرح گندم کا حساب تھا، تو ہوں وہ گندم صحیح مقدار کتنی 10 من آئی ہے، 100 من آئی ہے، 50 من آئی ہے، اپنے رشتہ داروں انہوں نے بھی نہیں دسنا کہ کتنی آئی ہے، اے نہ اگلا مانگ لے یار 1 من دے، ایسا کاروں کو بھی نہیں بتاتے کہ کتنی ہوئی ہے۔ جتنی مرضی اچھی فصل ہو جائے، اگر میں نے کہہ دیا کہ بہت اچھی ہوئی ہے تو پتہ نہیں نظر نہ لگ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی پوچھے کہ کیسی گندم ہوئی ہے، شکر کا کلمہ کبھی زبان پہ نہیں لانا، ہمیشہ یہ کہنا نہیں جی مارے گئے ہیں، کوئی حال نہیں ہے، اس والی تو بس حالات ہی بڑے خراب، خرچہ بھی نہیں پورا ہوا۔ جتنا ہم شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ عطا فرمائے۔ جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث کا نمبر 1382، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان درخت لگائے یا کھیتی باڑی کرے پھر اس میں سے انسان پرندے جانور کھائے تو اس کے لیے وہ صدقہ اور ثواب ہے، وہ اس کے لیے صدقہ اور ثواب ہے۔ اسلام نے درختوں کا، فصلوں کا، کھیتی باڑی کا اس حد تک خیال رکھا ہے کہ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے جب لشکر بھیجتے تھے تو ان کو ہدایت دے کے بھیجتے تھے کہ اگر تم علاقہ فتح کر لو تو وہاں جا کے درختوں کو نقصان نہیں پہنچانا، درختوں کو نقصان نہیں پہنچانا، فصلوں کو نہیں اجاڑنا، اتنا خیال رکھا ہے اسلام نے۔ تو جو اسلام اتنا خیال رکھتا ہے درختوں کا، اتنا خیال رکھتا ہے فصلوں کا، پودوں کا، اس اسلام کو ماننے والے مسلمان صبح سے لے کے شام تک کام بھی کوئی نہیں، بس ہے جی جنگل گھسنا ہے، جتنی مرضی سخت سیکورٹی ہو کسی نہ کسی کا سپوٹا کر کے لے آنا، جنگل سارے تباہ برباد ہو گئے نا جی، کھا گئے جی، کون کھا گیا؟ حکومت آپ کے وزیر اعظم تو نہیں کھا گیا، یہ مقامی لوگ کھا جاتے ہیں سارے۔ میں چھانگا مانگا گیا، چھانگا مانگا، اتنا بڑا جنگل ہے، ہم سکول کی کتاب نصاب کے اندر پڑھتے تھے، اور ہوں چھانگا مانگا جاؤ تو بیچارے دا بس نہ ہی رہ گئے۔ کیوں؟ ارد گرد رہنے والی عوام جو ہے وہ کاٹ کے کھا گئی، سرکاری لوگ کھا گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حتیٰ کہ حضور درخت کا اتنا خیال حضور میرے نبی نے رکھا، حتیٰ کہ اگر پھل والا درخت ہو نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پھل والے درخت کو پتھر مارنے کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ پتھر مارنے کی جس کو اجازت نہیں ہے، کاٹنا تو دور کی بات ہے۔ صحابی رسول حضرت نافع بن عمر آپ سے مروی ہے کہ میں ایک جگہ پہ انصار کی کھجوروں کے درخت تھے کافی سارے، اور میں پتھر اٹھا کے مار رہا تھا ان کو۔ کیوں مار رہا تھا؟ تاکہ کھجوریں نیچے گرے اور میں کھاؤں۔ انصار نے دیکھ لیا، وہ مجھے پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں لے گئے۔ روایت کے اندر ہے، مسلم کی روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے مجھے بٹھایا اور انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے درختوں کو پتھر مار رہا تھا۔ تو حضور نے میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور فرمایا بیٹے کیوں پتھر مارتے ہو؟ بیٹے کیوں پتھر مارے نے؟ حضرت نافع فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مارے ہیں کہ مجھے بھوک لگی تھی، مجھے بھوک لگی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، پتھر نہیں مارنا، جو چیز نیچے گر جائے وہ اٹھا کے کھا لیا، وہ اٹھا کے شرع میں جو چیز نیچے گر جائے
درخت سے، یہ نہیں کہ جو پیسے بھی گرے تو وہ بھی ہمارے لیے حلال ہے، درخت سے جو پھل نیچے گر جاتا ہے نا اس کو انسان اٹھا کے کھا سکتا ہے، اٹھا کے نہیں کھا سکتا ہے، لیکن اسی تو نہیں نہ کھان دیتے، اسی بڑے سخت پہرے لائے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کو کاٹنے کا یہ جو عمل ہے نا اس کو کفار سے تشبیہ دی ہے کہ درختوں کو کاٹنے کا عمل جو ہے یہ کفار کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت ابو قتادہ بن ربیع سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جنازہ آرام والا ہے یا یہ آرام دینے والا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ آرام والا ہے یا آرام دینے والا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہو جانے کے بعد انسان دنیا کی تکلیفوں سے آزاد ہو جاتا ہے، دنیا کی تکلیفوں سے آزاد، مسلمان کو آزادی مل گئی نا، دنیا کی تکلیف، مصائب، آلام، پریشانی، جتنی مشکلات تھی ان سے آزادی مل گئی، تو آزاد ہو کے وہ آرام کی طرف چلا گیا۔ مسلمان کے لیے آرام قبر کے اندر ہے، آرام جی وزیر اعظم صاحب نے فرمایا نہیں کہ سکون صرف قبر ہی ہے، وہ گل ہے، وہ فرمایا اور جب کافر بندہ فوت ہوتا ہے، کافر فوت ہو جائے تو اس سے انسان، جنات اور بستیاں، درخت، جانور آرام حاصل کرتے ہیں، کیوں کہ وہ ان سب کو تکلیف دینے والا تھا، جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں شکر ادا کرتی ہیں، باری تعالیٰ ہمیں تکلیف دینے والا اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اس لیے کہ وہ بندوں کو ستاتا تھا، وہ جب کافر زندہ تھا تو وہ درختوں کو کاٹتا تھا، ناحق جانوروں کو مارتا تھا، جانور کو مارنا بھی جائز، درختوں کو بغیر ضرورت کے کاٹنا بھی جائز نہیں ہے، اور بندوں کو ستانا، تنگ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ مشکات المصابیح کی حدیث مبارکہ سلسلہ تو صحیحہ کے اندر بھی ہے، اور ابو داؤد شریف کی حدیث بھی ہے، 5239 حدیث کا نمبر ہے، حضرت عبداللہ بن حبشی سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بیری کا درخت کاٹا، اے بیر کا درخت، جس نے بیری کا درخت کاٹا اس نے اپنا سر جہنم کی آگ میں ڈال دیا۔ امام ابو داؤد سے کسی نے آ کے سوال کیا کہ حضرت یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ کیسے جہنم کی آگ میں سر ڈال دیا، تو امام ابو داؤد نے اس کی تشریح فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ بیری کا درخت اگر میدان کے اندر ہے، اس درخت کے نیچے مسافر آ کے بیٹھتے ہیں، انسان آ کے بیٹھتے ہیں، جانور اس کے اندر بیٹھ کے سایہ حاصل کرتے ہیں، کوئی شخص آ کے بغیر سبب کے اس کو اگر کاٹ دے تو اس نے انسانوں کو، جانوروں کو، پرندوں کو تکلیف پہنچائی ہے، کیونکہ درخت کاٹا ہے، اس کے اوپر بسیرا پرندوں کا ہوگا، جانوروں کا ہوگا، انسان اس سے نفع حاصل کرتے ہیں، تو جس نے کاٹ دیا ہے اس نے ان سب کو تکلیف پہنچائی ہے، اس لیے وہ اس نے اپنا سر جہنم میں ڈال دیا۔ یہ اگلی حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کی، اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ تھوڑے الفاظ کے رد و بدل سے 4 مرتبہ آئی ہے۔ کتنی مرتبہ جی؟ 4 مرتبہ۔ اور ترمذی شریف کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے، حدیث کا نمبر 1382، مسلم شریف کے اندر 3968 اور 70 اور 71 69۔ حضرت جابر سے مروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بڑی قابل توجہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر سے مروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی مسلمان جو درخت لگاتا ہے اس میں سے جو بھی کھایا جائے وہ اس کے لیے، لگانے والے کے لیے صدقہ ہے، اور جو اس میں سے چوری ہو جائے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، وہ بھی، بولو تو صحیح نہیں یار، وہ بھی اس کے لیے، اگر کوئی کھا لے تو آپ کے لیے صدقہ ہے، اگر اس میں سے چوری ہو جائے تو وہ بھی صدقہ ہے، اگر اس میں سے حضور نے فرمایا جانور کھا جائیں تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، اگر پرندے اوپر بیٹھ کے اس میں سے کچھ کھا لیں تو لگانے والے کے لیے وہ بھی صدقہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ چیز لگانے والے کے اس چیز کے اندر کوئی بھی کمی آ جائے تو اس کمی کا، وہ کمی ہونا جو ہے، وہ کم ہونا چیز کا لگانے والے کے لیے ہمیشہ کے لیے صدقہ ہو جائے۔ اگر چور چوری کر کے لے جائے تب بھی آپ کو خسارہ نہیں، نقصان نہیں ہوا، کوئی اٹھا لے تب بھی خسارہ نہیں، جانور کھا جائے تب بھی خسارہ نہیں، پرندے کھا جائے تب بھی خسارہ۔ پودا لگانا، درخت لگانا ایسی چیز ہے کہ ہر طریقے میں فائدہ ہی فائدہ، ہر طریقے میں جی
اس دے باوجود اسی درخت نہیں لائے، صرف کٹے نے، پودے نہیں لائے، صرف انہوں نے اجاڑا ہے۔ اب یہ 3971 حدیث مبارکہ جو ہے اس کے اندر الفاظ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ صرف صدقہ نہیں بلکہ وہ اس لگانے والے شخص کے لیے قیامت تک کے لیے صدقہ۔ ایک درخت لا دیتا ہے نا، اگر وہ درخت جدوں تک قائم و دائم رہے گا، لوگ کھاندے رہیں گے، قیامت تک واسطے اس بندے واسطے صدقہ جاریہ ہے۔ یہ جی بندہ فوت ہو جائے تو آپ ختم دلواتے ہیں نا جی، یہ 40ویں کا ختم ہے، پہلی جمعرات کا، دوسری کا، تیسری کا، اور یہ 7 کا، یہ 10ویں کا، یہ 40ویں کا، یہ سالانہ، یہ سارے ختم دلوائیں، سارا کچھ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے مرحومین کے احصال ثواب کے لیے اپنی جگہ پہ جہاں کہیں آپ کو جگہ ملے، اپنی جگہ کے اندر، دوسرے کی جگہ سے قبضہ کرنے واسطے نہیں، اپنی جگہ کے اوپر درخت لگائیں احصال ثواب کے لیے۔ کیا کرنا ہے احصال ثواب کے لیے جی؟ جس طرح ارواح کا ثواب ملتا ہے، اس سے بھی زیادہ ثواب آپ کو درخت لگانے کا ملے، ارواح سے بھی زیادہ ملے گا۔ ارواح کے اندر ریاکاری بھی آ سکتی ہے نا، درخت کے اندر ریاکاری کوئی نہیں ہے، تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے اپنے مرحومین کے لیے، ان کے احصال ثواب کے لیے کیا کرنا ہے، ہم نے درخت لگانے۔ آخری حدیث مبارکہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث کا نمبر ہے 5747، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص درخت لگاتا ہے اور صبر کے ساتھ اس کی نگرانی کرتا ہے اور دیکھ بھال کرتا ہے حتیٰ کہ وہ درخت جوان ہو جاتا ہے اور پھل دینے والا ہو جاتا ہے، کیا دینے والا؟ پھل دینے والا ہو جاتا ہے، تو اس درخت کے پھل سے جو چیز کھائی جائے گی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس شخص کے لیے وہ صدقہ جاریہ، اس شخص کے لیے ایک کوئی اوکھی شہد نہیں، پیسہ کوئی نہیں لگتا، کوئی یہ ہوتے اختلاف، کوئی کسی دوسرے ارباب ہوتے تھے اختلاف آ گئے کہ فلاں نہیں مندہ، فلاں نہیں مندہ، درخت کا کسی انکار نہیں کیا، درخت بھی احصال ثواب ہے۔ آپ کے مرنے کے بعد معلوم نہیں آپ کی اولاد پیچھے ہاتھ اٹھا کے آپ کے لیے دعا مانگتی ہے یا نہیں مانگتی، کم از کم یہ درخت لگا جائیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور زمانہ ترقی کر رہے ہیں، جو ترقی کرتا ہے، پیسے لگانے سے بچنے کے لیے، پیسے کی محبت میں لوگ اپنا عقیدہ بدل لیتے ہیں، نہیں جی پیسہ خرچ کرنے سے کچھ نہیں ملتا، جی پیسہ لگانا نہ پڑے تو معلوم نہیں ہماری اولاد ہمارے جانے کے بعد کیا کرے گی، اس لیے اپنی آخرت کا سامان پیدا کر جائیں اور اس دنیا کے اوپر، اس کائنات کے اوپر، لوگوں کے اوپر احسان کر دیں، جنید پرند کے اوپر، جانوروں پہ، اور اپنے نام کا کم از کم ایک درخت کی کرو، درخت